بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام کے واقعات۔ فرمان معصومین علیہ السلام کا تیسرا حصہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک حصہ اول اور حصہ دوم ملاحظہ نہیں فرمایا تو مکمل معلومات سے آگاہی کے لیے پہلے وہ دیکھ لیجیے۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہوائیں 5 قسم کی ہیں۔ ان میں سے ایک حکیم ہے جس کے شر سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ باد یقین کسی زمین میں ہے جس پر ہم آباد ہیں، وہ 70,000 آہنی زنجیروں سے بندھی ہوئی ہے اور ہر زنجیر پر 70,000 فرشتے موکل ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو قومیات پر مسلط کیا، اس کی نگہبانوں نے اس ہوا کو اس قدر باہر کرنے کی اجازت مانگی جتنی کہ گائے کے دماغ سے نکلتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتے تو وہ زمین کی کسی چیز کو بھی بغیر جلائے نہ چھوڑتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی موکلوں کو وحی فرمائی، اس کو انگشتری کے سوراخ کے بقدر باہر نکالیں۔ اسی ہوا سے قوم عاد ہلاک ہوئی اور اسی ہوا سے خداوند عالم ابتدائے قیامت میں پہاڑوں، ٹیلوں، شہروں اور قصروں کو گرا کر زمین کے برابر کر دیں گے۔ اس کو عقیم اس سبب سے کہتے ہیں کہ عذاب پیدا کرنے والی اور رحمت سے خالی ہے۔ وہ ہوا جب قوم عاد پر آئی تو ان کے قصروں، قلعوں، شہروں اور عمارتوں کو اور ہر ایک چیز کو مثل بالو کے بنا دیا جو ہوا میں اڑتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات آیت نمبر 42 میں ارشاد فرمایا ہے، یعنی وہ ہوا جس چیز تک پہنچتی ہے اس کو بوسیدہ ہڈی اور بوسیدہ گھاس کی مانند کیے بغیر نہ چھوڑتی تھی۔ اسی سبب سے ان شہروں میں ریگ رواں کی کثرت ہے، کیونکہ ہوا نے ان شہروں کو اس قدر ریزہ ریزہ کر دیا۔ وہ ہوا قوم عاد پر 7 شب اور 8 روز تک مسلسل چلتی رہی، مردوں اور عورتوں کو زمین سے بلند کر کے سر کے بل پٹکتی تھی، پہاڑوں کو جڑ سے کھاڑ پھینکتی تھی، جس طرح ان کے مکانات کو کھود کر ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ اسی سبب سے بالوں میں پہاڑ نہیں ہوتے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذات العماد فرمایا ہے، کیونکہ قوم عاد کے لوگ پہاڑوں سے کھمبے اور ستون پہاڑوں کی بلندی کے برابر تراشتے تھے اور ان کھمبوں کو نصب کرتے تھے۔ وہاں سے روایت ہے کہ قوم عاد کا انجام یہ ہوا کہ جس قدر بھی روح زمین پر جن جن شہروں میں بالو ہیں وہ سب قوم عاد کے زمانے میں ان کے مسکن تھے۔ بالو پہلے بھی شہروں میں تھا لیکن کم تھا، مگر آخر زمانہ میں زیادہ ہو گیا، اور وہ دراصل قوم عاد کی مضبوط قصر، قلعے، شاعر، مکانات اور باغات وغیرہ تھے، اور ان کی شہر عرب کی آباد ترین شہر تھے۔ ان میں نہریں اور باغات تمام شہروں سے زیادہ تھے۔ جب وہ لوگ سرکشی پر آمادہ ہوئے اور بتوں کی پرستش کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوئے اور باد یقین ان پر مسلط کی، جس نے ان کی قصروں، شہروں
قلعوں، مکانوں اور منزلوں کو ریزہ ریزہ کر کے بالو بنا دیا۔ وہ لوگ 13 قبیلے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام ان میں حسب و نسب اور بزرگی و ثروت والے تھے۔ ان کے پاس بہت دولت تھی اور وہ حضرت آدم علیہ السلام سے بہت مشابہ تھے۔ ان کا رنگ گندمی تھا، جسم پر بال بہت کم تھے، وہ خوبصورت انسان تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے مشابہت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ ان کا کوئی مثل نہ ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام بہت زمانہ تک اپنی قوم میں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے اور لوگوں پر ظلم کرنے سے روکتے اور عذاب خدا سے ڈراتے تھے، لیکن ان لوگوں نے سرکشی کی اور طریقہ باطل سے باز نہ آئے۔ وہ لوگ ایک کاخ میں رہتے تھے، کوئی امت تعداد اور قوت و غضب میں ان سے زیادہ نہ ہوئی۔ جب لوگوں کو محسوس ہوا ان کی طرف ہوا آ رہی ہے، حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم کو ہوا سے ڈراتے ہو اور اپنے فرزند و مال اور دولت کو لے کر ایک درہ میں چلے گئے، خود اس کے دروازے پر کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ ہوا سے اپنے اہل و عیال اور مال کو بچائیں، لیکن ہوا ان کے پیروں تک پہنچی، ان کو زمین سے آسمان تک بلند کرتی، پھر دریاؤں میں پھینک دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان پر چوٹیوں کو مسلط فرمایا تھا، وہ ان کے لیے بھی رفع کرنے پر قادر نہ ہو سکے۔ چیونٹیوں نے ان کے ناک، کان، آنکھ اور منہ میں داخل ہوتی تھی۔ آخرکار ان لوگوں نے اپنے شہروں کا رہنا ترک کر دیا، مال و دولت کو چھوڑ کر دور چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پتھروں کو ان کا مسخر قرار دیا اور محنت و مشقت کی ایسی طاقت بخشی تھی کہ نہ ان سے پہلے یہ کسی کو بخشی، نہ ان کے بعد کسی کو عطا فرمائی۔ ان میں سے اکثر دائنا اور بیرین اور عالج میں رہتے تھے، جن کی حدود یمن اور حضرموت تک ہے۔ ان کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام مکہ میں ان لوگوں کے ساتھ مقیم ہو گئے جو آپ پر ایمان لائے تھے، اور اپنی وفات تک آپ نے مکہ ہی میں قیام فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا، اور اس درہ روحا میں جو مکہ سے قریب ہے 70,000 پیغمبر حج کی کثرت سے گئے ہیں۔ سب کے لباس بال سے بنے ہوئے کپڑوں کے تھے، ان کے اونٹوں کی مہار بھی بال سے بٹی ہوئی ڈوریوں کی تھی اور مختلف تلبیہ کہتے تھے۔ انہیں پیغمبروں کی جماعت سے حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک مرد تاجر تھے۔